اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی رائٹ آف سبروگیشن، جانشینی کا حق مارٹگیج پراپرٹی کے اندر کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 سیکشن 92 کی طرف، جو کہ واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص مارٹگیجر کے علاوہ اور کوئی مارٹگیج شریک، مارٹگیجر جو بھی یعنی اس پراپرٹی میں شریک مالک ہو، وہ مارٹگیج پراپرٹی کی ریڈیمپشن کرتے ہوئے جہاں تک اس پراپرٹی کی ریڈیمپشن، اس کی بیعت کا تعلق ہے، ان کو وہی رائٹس حاصل ہوں گے جس طرح سے، چونکہ انہوں نے خود ریڈیمپشن کروائی ہے، جس طرح سے پہلا جو مارٹگیجی ہے اس کو حاصل تھے، جس طرح سے پہلا مارٹگیجر کی پراپرٹی کو فکن رہن کرتا، اسی طرح جس نے پراپرٹی کی ریڈیمپشن پیمنٹ کر دی ہے، مارٹگیج پیمنٹ کر کے خود مارٹگیجی بنا ہے، تو اس کو مارٹگیج کا جو حق ہے جانشینی وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص جانشینی کا حق ایک مارٹگیج پراپرٹی میں حاصل کرتا ہے، وہ اس پہلے مارٹگیجی کا جانشین ہو جاتا ہے جس کے رہن کو وہ خود ریڈیمپشن میں لے کے آیا ہے۔ ایک شخص جس نے مارٹگیجی کو مارٹگیج منی پیش کی اور اس رقم سے مارٹگیج پراپرٹی ریڈیمپشن ہو گئی، اور اس طرح سے چونکہ وہ خود تو مارٹگیجر نہیں ہے، اس طرح سے وہ مارٹگیجی کے رائٹس سبروگیٹ کر جاتا ہے، جانشین بن جاتا ہے۔ اور اگر مارٹگیجر کسی رجسٹری شدہ دستاویز سے انکار کر دیتا ہے تو ایسا شخص اس طرح جانشینی جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، جس طرح پہلے مارٹگیجی کو وہ حق حاصل تھا بطور مارٹگیجی کے۔ یاد رکھے گا کہ سیکشن 92 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر کسی چیز کے متعلق یہ بات کبھی پرزیوم نہ کی جائے گی کہ وہ کسی شخص پر جانشینی کے حقوق نافذ کرتا ہے، جبکہ مارٹگیجر جس کی بابت حق کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ فکن رہن جس شخص نے کروایا ہے وہ پہلے مارٹگیجی کا جانشین بن گیا ہے، اور اس کے پاس وہی حقوق حاصل ہوں گے جو پہلے مارٹگیجی کو حاصل تھے۔ جس طرح کسی شخص کے انتقال پر اس کے ورثاء جانشین مقرر ہو جاتے ہیں، انہیریٹنس ان کے پاس چلی جاتی ہے، حق کی جانشینی ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ تمام جائیداد کے حقوق بطور جانشین حاصل کر لیتے ہیں، باقاعدہ مالک بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رائٹ آف سبروگیشن کے تحت اگر اصل مارٹگیجر کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص جو خواہ اس مارٹگیج پراپرٹی پر مفاد رکھتا ہو، وہ مارٹگیج منی کی ادائیگی کر کے مارٹگیجی سے اس پراپرٹی کو فکر رہن کرا لے، تو اس صورت میں مارٹگیج پراپرٹی اس کی تحویل میں آ جائے گی اور وہ پہلے والے مارٹگیجی کا جانشین جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔
اور اس بطور جانشین اس شخص کو جائیداد کے تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے، اور اسی طرح جس طرح پہلے مارٹگیجی کو حاصل تھے، اور اسی وجہ سے اس کو پہلے مارٹگیجی کا جانشین کہا جاتا ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ مارٹگیجر کے علاوہ کوئی دیگر شخص مارٹگیج منی ادا کر کے ریڈیمشن کرواتا ہے تو مارٹگیجر کا جو رائٹ آف ریڈیمشن ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جس شخص نے وہ مارٹگیج ریڈیم کروا لی ہے اس کے پاس حق جانشینی آ گیا پہلے والے مارٹگیجی کا، اور پہلا جو مارٹگیجر ہے اس کا رائٹ ٹو ریڈیمشن آف پراپرٹی جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، اور اس نے اسی طرح مارٹگیج منی ادا کرنی ہے اور ریڈیمشن جو ہے اس جانشین سے کروا دینی ہے۔ اور ایسی صورت میں وہ زر رہن جو ہے مارٹگیج منی جو ہے وہ جانشین مارٹگیجی جو ہے اس کو ادا کرے گا اور اپنی پراپرٹی ریڈیمشن کروا لے گا، کیونکہ جو نیا مارٹگیجی ہے وہ پہلے والے مارٹگیجی کا ہی جانشین تصور کیا جائے گا۔ اب اگر ہم سبروگیشن کو دیکھیں تو یہ اس کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ سبسٹیٹیوشن ہے، جس کا معنی ہے بدلنا، بدل، ایک چیز کا بدل۔ اب یہ بدل ہے کیا؟ اس فرد کے لیے جو فرد ریڈیمشن کرواتا ہے وہ بار رکھنے والے شخص کا بدل بن جاتا ہے، پہلے مارٹگیجی کا سبسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، بدل بن جاتا ہے، جس کو اس نے ادائیگی کر کے حق جانشینی اس پراپرٹی کا بطور مارٹگیجی حاصل کر لیا ہے۔ اب صاحب اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1922 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 499 ہے۔ اس کے علاوہ اسی بات کو آل انڈیا رپورٹر 1960 مدراس ہائی کورٹ پیج 117، آل انڈیا رپورٹر 1982 کیرالا ہائی کورٹ پیج 53 اور 1968 SCMR پیج 184، PLD 1968 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 930 ہے، PLD 1954 پشاور ہائی کورٹ پیج 53 ہے، PLD 1954 لاہور ہائی کورٹ پیج 341، PLD 1954 لاہور ہائی کورٹ پیج 347 ہے۔ اب تھوڑا سا کمپلیکیشن تو ہے اس معاملے میں، اس کمپلیکیشن کو آپ اس طرح سے 1981 جو ہے 1981 CLC پیج 1634 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے دیتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص سعود ایک ایسی جائیداد کا مالک تھا جس کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی۔ سعود نے وہ جائیداد طارق کو 2 لاکھ روپے کے عوض مارٹگیج کر دی۔ اس طرح سعود نے 2 لاکھ روپے کی مالیت کی جائیداد جو ہے وہ طارق کو مارٹگیج کر دی ہے۔ جو مفاد اس کے پاس بقایا رہ گیا، چونکہ پراپرٹی 5 لاکھ روپے کی ہے، 2 لاکھ کے عوض اس نے مارٹگیج کروائی ہے، باقی 3 لاکھ روپے کا مفاد انٹرسٹ اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود کہ طارق کے حق میں جو پراپرٹی سعود نے کروائی ہے اس کا مالک تو سعود ہی رہے گا، اور طارق کو مارٹگیج منی ادا کر کے اس کا مکمل
مالک بن سکتا ہے، اور اس طرح سے رائٹ آف ریڈمپشن جو ہے وہ سعود کے پاس تو ہر طرح سے موجود ہے، خواہ کوئی بھی صورتحال اختیار کر جاتی ہے، مورٹگیجی کو ریڈمپشن کسی صورت میں کوئی اور شخص بھی کروا لیتا ہے تو وہ جو بعد میں آنے والا شخص ہے وہ پہلے شخص کا جو تارک ہے فرض کریں اس کا وہ جانشین سمجھا جائے گا۔ اب سبروگیشن کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی دو فارمز ہیں، ایک ہے کنونشنل سبروگیشن آف مارٹگیج پراپرٹی، یعنی مارٹگیج پراپرٹی کی روایتی جانشینی کیا ہے۔ عام طور پر روایتی جانشینی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی معاہدہ موجود ہو، خواہ امپلائڈلی معاہدہ ہے یا ایکسپریسلی معاہدہ ہے، وہ فرد جو ادائیگی کرے گا وہ اصل قرض خواہ کے حقوق، جو اصل مارٹگیجی ہے اس کے حقوق حاصل کر لے گا، وہ اس کو استعمال کرے گا، اور اس طرح کا جو معاہدہ ہے وہ کنونشنل موڈ آف سبروگیشن میں فال کر جاتا ہے، اور اس طرح کا جو معاہدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے معمولی نوعیت کی شہادت کافی ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز کرنے والا اور کروانے والا دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس معاہدے کو امپلائڈلی ہے یا ایکسپریسلی ہے اس کو مان رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو سیکشن 92 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر اگر ہم تھوڑا سا تیسرا پیراگراف دیکھیں تو اس میں 1929 میں ایک امینڈمنٹ کر دی گئی تھی۔ اب وہ امینڈمنٹ کی روح سے سبروگیشن کی جو ایگریمنٹ ہے، خواہ وہ کنونشنل ایگریمنٹ ہے، روایتی سبروگیشن جا رہی ہے، وہ معاہدہ جو ہے وہ تحریری ہونا چاہیے اور اس تحریری معاہدے کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ یہ 1929 میں یہ امینڈمنٹ کر دی گئی تھی۔ اور دوسری جو فارم ہے حق جانشینی ایک مارٹگیج پراپرٹی کا، وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ مارٹگیجی ہے مارٹگیج پراپرٹی کا، اس نے جانشینی قانون کے ذریعے حاصل کی ہے، اور وہ اس طرح سے کریٹ ہوتی ہے جب ایک شخص جس کا جائیداد میں اپنا کوئی مفاد ہے اور وہ پراپرٹی ٹو کے مارٹگیجڈ ہے، وہ اپنے اس مفاد کو پراپرٹی کے اندر جو وہ رکھتا ہے اس کو بچانے کے لیے پہلے سے موجود جو چارج ہے مارٹگیج کی صورت میں اس کو وہ ریڈمپشن میں لے جاتا ہے، بے باک کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ لیگل سبروگیشن کا جو اصول ہے وہ والنٹیئر طلب نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بندہ ہے جس شخص کا کوئی مفاد اٹکا ہوا ہے اس مارٹگیج پراپرٹی میں، اگر کسی لائبلٹی کی ادائیگی باقی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ لیگل سبروگیشن جو قانونی جانشینی ہے اس کی حیثیت میں ذاتی طور پر کانٹریکٹ ایکٹ 1870 سیکشن 69 کے پرسپیکٹو میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں۔ یعنی ایک فرد جو رقم کی ادائیگی میں دلچسپی لیتا ہے جو کہ کوئی دوسرا شخص قانون کے تحت ادا کرنے کا پابند ہے، کرنی دوسرے نے ہے لیکن دلچسپی وہ لے رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے چونکہ اس پراپرٹی میں انٹرسٹ ہے، پراپرٹی میں دلچسپی ہے، اس رقم کو ادائیگی میں دلچسپی ہے، اور وہ
اس رقم کو ادا کر دیتا ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جس نے وہ مارٹگیج منی یا وہ پیسہ دینا تھا وہ اس قانونی سبروگیشن حاصل کرنے والے شخص کو ادا کرے گا. اور قانونی جانشینی کو سیکشن 69 کانٹریکٹ ایکٹ 1870 کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی شخص کسی کا قرض دینا ہے اور اس قرضے میں کوئی اور پارٹی انوالو ہو جاتی ہے، بعض کو گرنٹر کی صورت میں ہی کو آ جاتا ہے، کوئی بیچارہ راہ چلتے ہوئے سیکیورٹی دے دیتا ہے، کہتا ہے جا یار یہ دے دے گا تجھے، نہیں تو مجھ سے لے لے. اور جس طرح سیکشن 69 کانٹریکٹ ایکٹ 1870 واضح کر دیتا ہے کہ ضامن دے یا دلا، تو لیکن اوبلیگیشن کر دیتا ہے اس شخص کے اوپر جس نے قرض دینا ہے کہ بھائی تو نے اس کا دینا تھا، اب اس کا ادا کر دے کیونکہ اس نے تیری جگہ پہ بھرا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ بات سمجھ لگ گئی ہوگی. اس حوالے سے 1968 SCMR پیج 184 جو ہے وہ اس بات کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور 1991 CLC پیج 197 اور 2002 CLD پیج 97 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے دیتا ہے. اور PLD 2013 پشاور ہائی کورٹ پیج 38 ہے، PLD 1954 پشاور ہائی کورٹ پیج 46 ہے. اور یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پر اسی بات کی اگر ہم بیس پہ جانا چاہیں، بنیاد پہ جانا چاہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے PLD 1963 سپریم کورٹ پیج 663 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیا تھا، اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آل انڈیا رپورٹر 1933 مدراس ہائی کورٹ پیج 315 کے اندر. اور یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جب کوئی شخص سبروگیشن آف پراپرٹی کا حق حاصل کر لے گا کسی شخص کی جگہ پہ، کسی مارٹگیجر کی جگہ پہ، اگر وہ پراپرٹی کو ریڈیمپشن کروا لیتا ہے تو وہ حق کے جانشینی اس طرح حاصل کر لیتا ہے جس طرح ایک مرنے والا شخص جو پراپرٹی چھوڑتا ہے اس کے ورثاء، اس کے جانشین اس کی مالک بن جاتے ہیں. اسی طرح جو دوسرا مارٹگیجی ہے جس نے مارٹگیجر کی جگہ پہ وہ چارج کو ادا کیا ہے، وہ اسی طرح سے حق کے جانشین رکھتا ہے، اور وہ حق رکھتا ہے کہ مارٹگیجر وہ رقم اس کو ادا کرے گا. لیں دوستو، چند باتیں تھیں رائٹ آف سبروگیشن ان دا مارٹگیج پراپرٹی. پاکستانی سیول لا میں ایک اہم پرسپیکٹو ہے جو بطور سیول وکالت کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو، اس کی کنسیپچول سٹڈی اور اس کی پریکٹیکل آسپیکٹس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.